گھر میں برکتیں لانا چاہتے ہو، تنگ دستی کو خوشحالی میں بدلنا چاہتے ہو، بیماری اور پریشانی سے نجات چاہتے ہو، قرض کے بوجھ سے نکل کر سکون کی زندگی چاہتے ہو، تو ربیع الاول کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدنا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے والا ہوں جو شاید پہلی نظر میں بہت معمولی محسوس ہو۔ ذرا اپنی زندگی کی طرف دیکھ کر بتائیے، کتنی مرتبہ ربیع الاول آپ کی زندگی میں آیا؟ کتنی مرتبہ آپ نے اس مہینے میں اپنے گھر کے لیے ضروری سامان خریدا، اپنے بچوں کے لیے چیزیں لیں، اپنے استعمال کی اشیاء خریدی؟ لیکن کیا کبھی آپ نے اس زاویے سے سوچا کہ بعض خریداری صرف گھر کی ضرورت پوری نہیں کرتی بلکہ انسان کو اپنی ترجیحات یاد دلاتی ہے؟ بعض چیزیں ہاتھ میں آتی ہیں مگر اصل میں وہ انسان کو ایک سوچ دے جاتی ہیں۔ بعض چیزیں قیمت میں معمولی ہوتی ہیں مگر ان سے وابستہ معنی انسان کے دل پر گہرا اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اب ذرا غور کیجئے، وہ 5 چیزیں آخر کون سی ہیں؟ کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہیں لیکن کبھی کبھی ان کی اہمیت پر غور نہیں کیا؟ یا پھر ایسی چیزیں جنہیں ہم عام سمجھ کر گزر جاتے ہیں حالانکہ ان کے اندر ایک بہت خوبصورت پیغام چھپا ہوا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ ان 5 چیزوں میں سے کچھ آپ کے گھر میں پہلے ہی سے موجود ہوں لیکن آپ نے کبھی انہیں اس نظر سے نہ دیکھا ہو جس نظر سے آج ہم انہیں دیکھنے والے ہیں؟ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ان 5 چیزوں کے نام بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ ہر بات کو سمجھیں اور آخر میں خود فیصلہ کریں کہ ان 5 چیزوں میں سے کون سی چیز آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو چند لمحوں کے بعد بند مت کیجیے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آگے ہم صرف 5 چیزوں کے نام نہیں جانیں گے بلکہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پیچھے کون سا سبق، کون سی سوچ اور کون سا پیغام چھپا ہوا ہے۔ ممکن ہے آخر میں آپ کو احساس ہو کہ جس چیز کو آپ معمولی سمجھ رہے تھے وہ دراصل آپ کی توجہ کی سب سے زیادہ مستحق تھی۔ تو یاد رکھیے، ربیع الاول کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدنا، مگر وہ 5 چیزیں آخر ہیں کیا؟ یہی راز آج کی اس پوری گفتگو کو آخر تک جوڑے رکھے گا۔ ربیع الاول آتا ہے تو صرف ایک مہینہ نہیں بدلتا، دلوں میں ایک نسبت تازہ ہوتی ہے۔ یہ نسبت ہمیں اس ہستی کی یاد دلاتی ہے جن کی زندگی کا ہر پہلو پاکیزگی، حسن اخلاق اور محبت کی خوشبو سے معمور تھا۔ کبھی سوچا خوشبو بھی سنت کی یاد بن سکتی ہے؟ ناظرین، انسان کی شخصیت صرف اس کے لباس، الفاظ یا چہرے سے نہیں پہچانی جاتی۔ بعض اوقات ایک خوشبو انسان کے آنے سے پہلے اس کی موجودگی کا احساس دلا دیتی ہے اور جانے کے بعد بھی کچھ دیر اس کی یاد باقی رہتی ہے۔ شاید اس لیے خوشبو انسانی تہذیب میں ہمیشہ سے محض ایک چیز نہیں رہی بلکہ پاکیزگی، نفاست اور اچھے ذوق کی علامت بھی سمجھی جاتی رہی ہے۔ اور جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتی ہیں تو خوشبو کا یہ پہلو مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشبو استعمال کرنے اور خوشبو کو پسند کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو محبوب کی گئی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ربیع الاول میں عطر خریدنے سے انسان لازماً امیر ہو جاتا ہے یا عطر نہ خریدنے سے غربت آتی ہے۔ ایسی مخصوص بات کے لیے شرعی دلیل درکار ہوگی۔ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ ہم ایک جائز اور پسندیدہ چیز کو سنت کی محبت اور پاکیزگی کے شعور کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ عطر خریدتے وقت اصل قیمت بوتل کی نہیں، نیت کی ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں اپنے لباس، اپنے جسم اور اپنی مجلس کو پاکیزہ اور خوشگوار رکھوں گا، لوگوں کو اذیت دینے والی بدبو سے بچوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز کو محبت کے ساتھ اختیار کروں، تو ایک معمولی خریداری بھی اسے سیرت کی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ اور یہی اس پہلے پوائنٹ کا اصل پیغام ہے۔ عطر صرف خوشبو نہیں، اگر نیت درست ہو تو یہ انسان کو پاکیزگی، نفاست اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلا سکتا ہے۔ لیکن ربیع الاول کی یہ فہرست ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی چیز بظاہر اس خوشبو سے بالکل مختلف ہے مگر قرآن کریم نے اسے ایک نہایت خاص انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔
ربیع الاول ہمیں صرف ماضی کی ایک عظیم نسبت یاد نہیں دلاتا، بلکہ یہ سوال بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہماری زندگی میں پاکیزگی کہاں ہے۔ ہم جسم کو سنوارتے ہیں، لباس کو خوبصورت بناتے ہیں، مگر کیا کبھی اپنی غذا اور اپنے معمولات کو بھی اسی شعور سے دیکھتے ہیں؟ محترم ناظرین، قدرت کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق پھولوں سے رس جمع کرتی ہے، اسے اپنے نظام میں تبدیل کرتی ہے، اور آخر کار ایک ایسی غذا ہمارے سامنے آتی ہے جس کا ذکر خود قرآن کریم نے نہایت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ وہ نعمت ہے شہد۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں قرآن کا انداز قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو صرف ایک میٹھی چیز کے طور پر ہمارے سامنے نہیں رکھا، بلکہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا کا ذکر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ شہد اسلامی روایت میں ایک معروف اور اہم غذا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی شہد کے استعمال کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک ضروری بات سمجھ لیجئے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ربیع الاول میں شہد خریدنے سے دولت لازماً بڑھ جائے گی، یا جو شخص شہد نہ خریدے وہ غریب رہ جائے گا۔ قرآن ایسی مخصوص بات نہیں کہتا۔ ہمارا مقصد قرآن کے بیان کردہ شہد کی قدر کو سمجھنا ہے، نہ کہ اس سے اپنی طرف سے کوئی مالیاتی نسخہ ایجاد کرنا۔ سوچئے، آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مصنوعی ذائقے تلاش کرتی ہیں، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی ایک قدرتی نعمت ہمارے سامنے موجود ہے۔ شہد ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ رزق صرف بڑی رقم کا نام نہیں، صحت، قوت، پاکیزہ غذا اور اللہ کی نعمتوں کو پہچان لینا بھی رزق کا حصہ ہے۔ اور شاید ربیع الاول کے مہینے میں یہی سوچ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف جذبات کا نام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اور جائز چیزوں، پاکیزہ طرز زندگی اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کو اپنی زندگی میں جگہ دینا بھی محبت کا ایک عملی پہلو ہے۔ تو اگر اس مہینے میں آپ شہد خریدتے ہیں، اسے محض ایک خریداری نہ سمجھیں، اسے اللہ کی ایک نعمت کو پہچاننے، اس کی قدر کرنے اور قرآن کے اس خوبصورت اشارے پر غور کرنے کا موقع بنائیں۔ لیکن ابھی اس فہرست کی تیسری چیز باقی ہے، وہ نہ کچھ میٹھی غذا ہے، نہ خوشبو، بلکہ ایک ایسی چھوٹی سی چیز ہے جس کا تعلق براہ راست صفائی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ کرتا ہے تو ایک سوال بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اگر دل میں محبت ہے تو وہ ہماری روزمرہ زندگی میں کہاں دکھائی دیتی ہے؟ کیا صرف الفاظ کافی ہیں، یا چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی اس محبت کا اظہار بن سکتی ہیں؟ محترم ناظرین، بعض اوقات سنت کی خوبصورتی اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے کسی بہت بڑے موقع پر نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ کی انتہائی معمولی عادتوں میں نظر آتی ہے۔ ایک ایسی چیز جس کی قیمت معمولی ہے، جسے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے کسی خاص موقع کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا تعلق صفائی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے ہے۔ وہ چیز ہے مسواک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی بڑی تاکید فرمائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا فرمان ہے کہ اگر امت پر مشقت نہ ہوتی تو آپ انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتے۔ ایک دوسری صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، اسلام نے صفائی کو صرف ظاہری خوبصورتی کا معاملہ نہیں بنایا، منہ کی صفائی جیسی روزمرہ ضرورت کو بھی عبادت کے شعور سے جوڑ دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک چھوٹی سی سنت انسان کے معمول کو معنی دے دیتی ہے۔ لیکن یہاں بھی ہم حقیقت سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ ربیع الاول میں مسواک خریدنے سے انسان لازماً امیر ہو جاتا ہے، یا مسواک نہ خریدنے سے غربت آتی ہے۔ ایسی مخصوص مالی ضمانت قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں، البتہ مسواک کی سنت اور اس کی فضیلت اپنی جگہ معتبر احادیث سے ثابت ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں مسواک خریدنے کا خوبصورت زاویہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف جذبات میں نہ رکھیں، بلکہ اپنی روزمرہ زندگی میں ایک ثابت شدہ سنت کو جگا دیں۔ ایک چھوٹی سی لکڑی لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بڑی یاد، صفائی، سنت اور اتباع۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ دین میں بڑی تبدیلی کے لیے بڑے بڑے کام کرنے پڑیں گے، مگر سنت ہمیں بتاتی ہے کہ مستقل مزاجی سے کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی انسان کی زندگی کا حصہ بن سکتا ہے۔
اور اب ہماری فہرست کی اگلی چیز ایک ایسی نعمت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی نہایت خوبصورت انداز سے آیا ہے۔ یہ صرف کھانے یا استعمال کی چیز نہیں، بلکہ قرآن کے بیان میں اس کے اندر روشنی اور برکت کا ایک گہرا تصور بھی سامنے آتا ہے۔ ربیع الاول ہمیں ایک ایسی محبت کی طرف متوجہ کرتا ہے جس کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ زندگی کے انتخاب سے ہے۔ انسان جب اللہ کی نعمتوں کو غور سے دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بعض عام سی چیزوں کے اندر بھی ایسی نشانیاں چھپی ہیں جو دل کو اپنے خالق کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، قدرت کی ایک ایسی ہی نعمت درخت کی شاخوں پر خاموشی سے پروان چڑھتی ہے۔ نہ اس کے لیے شور کی ضرورت ہے نہ نمائش کی۔ اس کا پھل غذا بھی بن سکتا ہے، اس سے تیل بھی حاصل ہوتا ہے، اور قرآن کریم نے اس درخت کو ایک نہایت بامانی مثال کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ہے زیتون، اور اسی سے حاصل ہونے والا زیتون کا تیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ النور میں زیتون کے درخت کا ذکر کرتے ہوئے اسے مبارک درخت فرماتا ہے۔ اسی آیت میں اس کے تیل کے بارے میں بھی روشنی کا ایک نہایت بلیغ بیان آتا ہے۔ یہ آیت ہمیں زیتون کو محض ایک تجارتی یا غذائی شے کے طور پر دیکھنے سے آگے لے جاتی ہے۔ قرآن کے بیان میں یہ ایک ایسی نعمت ہے کے طور پر سامنے آتا ہے جس سے انسان اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی نشانیوں پر غور کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بار پھر حقیقت اور دعوے کے درمیان فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ربیع الاول میں زیتون کا تیل خریدنے سے غربت لازماً ختم ہو جاتی ہے یا اسے نہ خریدنے سے انسان تنگ دست ہو رہتا ہے۔ قرآن نے ایسا کوئی مخصوص حکم نہیں دیا، البتہ زیتون کے درخت اور اس کے تیل کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیتون کے بارے میں روایت منقول ہے۔ اسے کھاؤ اور اس سے تیل حاصل کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے ہے۔ اب ذرا اس چیز کو ایک نئے زاویے سے دیکھیے۔ ہم اکثر برکت کو صرف پیسوں کی مقدار سے ناپتے ہیں، حالانکہ قرآن کا تصور اس سے کہیں وسیع ہے۔ ایک ایسی غذا جو اللہ کی تخلیق کی نشانی بن جائے، انسان کو اپنی نعمتوں پر غور کرنا سکھائے، اسے پاکیزہ طرز زندگی کی طرف متوجہ کرے، وہ بھی زندگی کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اگر آپ ربیع الاول میں زیتون کا تیل خریدتے ہیں، اسے کسی جادوئی مالی نسخے کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی ایک مبارک نعمت کی قدر اور قرآن کے بیان پر غور کے طور پر دیکھیے۔ اور اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ ہماری اس فہرست کی آخری چیز ایک ایسی ہے جو صدیوں سے انسانی غذا کا حصہ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور احادیث میں بھی جس کا خاص ذکر ملتا ہے، اور جسے دیکھ کر ہمیں ایک بار پھر رزق، شکر اور سادگی کے مفہوم پر غور کرنا پڑتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی یاد دلاتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہمیشہ ظاہری شان و شوکت کے ساتھ نہیں آتی۔ کبھی ایک معمولی سی نظر آنے والی چیز صدیوں سے انسان کی غذا، سفر اور ضرورت کا سہارا بنتی رہتی ہے۔ ایک ہی نعمت ہماری آخری چیز ہے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسی غذا جو اپنے ساتھ لے جانا آسان، محفوظ رکھنا نسبتاً آسان، توانائی فراہم کرنے والی اور عرب معاشرے کی قدیم زندگی کا اہم حصہ رہی۔ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ وہ چیز ہے کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے بارے میں مختلف مواقع پر ارشادات فرمائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اجوا کھجور کے بارے میں روایت ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے اس دن اسے زہر اور جادو سے نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات بہت احتیاط سے سمجھنے کی ہے۔ حدیث میں اجوا کھجور اور مخصوص مقدار کا ذکر ایک نہایت فضیلت کے ساتھ آیا ہے۔ اسے بنیاد بنا کر یہ کہنا درست نہیں کہ ربیع الاول میں کوئی بھی کھجور خریدنے سے لازماً دولت بڑھ جائے گی یا غربت ختم ہو جائے گی۔ ایسی بات حدیث سے ثابت نہیں، لیکن کھجور کی اہمیت اس کے باوجود اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہمیں اس دور کی یاد دلاتی ہے جس میں سادگی زندگی کا حصہ تھی۔ ایک چھوٹی سی غذا انسان کے سفر، محنت اور روزمرہ ضرورت میں بڑا کردار ادا کر سکتی تھی۔ آج ہم نعمت کی قیمت اس کے برانڈ، پیکنگ اور ظاہری شان سے لگاتے ہیں، جبکہ کھجور ہمیں بتاتی ہے کہ سادگی اور فائدہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں۔ اور ربیع الاول میں اگر آپ کھجور خریدتے ہیں تو اسے صرف ایک میٹھی چیز سمجھ کر نہ خریدیں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مذکور ایک غذا کی حیثیت سے جانیں۔ اللہ کی نعمت پر شکر کریں، گھر والوں کے ساتھ بانٹیں
اور اپنی زندگی میں سادگی، اعتدال اور شکر کی جگہ پیدا کریں، کیونکہ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ نے کتنی مہنگی چیز خریدی، اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دی ہوئی نعمت کو کس نظر سے دیکھا۔ تو آج ہماری 5 چیزیں مکمل ہوئی: عطر، شہد، مسواک، زیتون کا تیل اور کھجور۔ لیکن ان 5 کا سب سے اہم سبق شاید خریداری نہیں، بلکہ نیت، سنت، شکر اور اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کا شعور ہے۔ اور اگر کوئی شخص واقعی ربیع الاول کو اپنی زندگی کے لیے بابرکت بنانا چاہتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی بازار سے خریدی جانے والی چیزوں میں نہیں، بلکہ اپنے عمل، اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے تعلق میں تلاش کرے۔